بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالسے کا جوس جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اگر کان میں اچانک درد ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔ بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 بار کھا لیا کریں، پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اگر دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہو جائے گی۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ لکڑی کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ موٹے لوگ 3 دن میں پتلے ہو جائیں گے۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ گلاس پانی میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں، وزن تیزی کے ساتھ کم ہوگا۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال وزن میں تیزی سے کمی لاتا ہے۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ جو بندہ کھانے کے درمیان پانی پیتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو کھول کر سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیں۔ آپ کو بذات خود اپنے گھر میں بہتری محسوس ہوگی۔ جمعے والے دن صبح کو ناخن کاٹ دیا کرو، اس سے گھر میں نحوست نہیں پھیلے گی۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر آپ کے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ روٹیاں یا پراٹھے بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ کچی ادرک چنے کے دانے کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ۔ آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آ جاتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بہترین ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی۔ میٹھے سے پرہیز کریں۔ چینی، مٹھائیاں، میٹھے مشروبات اور بازاری جوس کا استعمال کم کریں۔ نمک کا استعمال محدود رکھیں۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، آپ کی عمر کم ہو جائے گی۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یا رضاکو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے، معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے، وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرو، اس سے کبھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو قوت دیتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسپغول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیں، پیٹ کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے
پانی کی چہرے پر بھاپ لو۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو تو نیم گرم پانی میں اسپغول اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی جائیں، کچھ منٹوں میں افاقہ ہوگا۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ ناخنوں پر ہلدی لگا لیا کرو، ناخن جلدی بڑھیں گے نہیں۔ بھنڈی کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ گھی اور ادرک کا رس ملا کر پی لو، کمر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا چھوٹا سا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، اس سے آپ کو 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ پیٹ کی بہت ساری امراض روکنے کے لیے اسپغول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، اس سے خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔ نیند پوری کریں، روزانہ کم از کم 6 گھنٹے کی نیند لینا ضروری ہے۔ وزن کنٹرول میں رکھیں، موٹاپا شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے، اس لیے وزن متوازن رکھیں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لیں، قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ نہار منہ 1 پاؤ یا آدھا کلو دہی میں 50 گرام خالص سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں ختم ہو جائے گا۔ سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جو جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ روزانہ انگور کا استعمال کریں۔ گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ پروسیس فوڈ سے پرہیز کریں۔ ڈبے والا کھانا، اچار، چپس اور نمکین چیزیں بلڈ پریشر بڑھا سکتی ہیں۔ زیادہ پانی پئیں، دن بھر میں 8 سے 10 گلاس پانی پینا جسم کو صاف رکھتے ہیں۔ آلو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ موسم گرما کی بے چینی اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ جو دل کے مریض ہیں وہ لوکاٹ کا پھل استعمال کریں۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے اور بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ روزانہ اسپغول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی، اور اگر صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو پورا دن اچھا گزرے گا اور جسم میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ جو عورت جلدی کھانا کھاتی ہے وہ جلد باز ہوتی ہے۔ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر رہے گا اور پرانی قبض سے بھی نجات مل جائے گی۔ 2 لیٹر پانی میں 2 لیموں نچوڑ کر سارا دن استعمال کرو، یورک ایسڈ سے نجات مل جائے گی۔ 1 گلاس میں گرم پانی لے کر اس میں 2 انڈوں کی زردی ڈال کر پھینٹ لیں۔ اس پانی سے بالوں کو اچھی طرح تر کر کے سر کی ہلکی مالش کریں، باقی پانی سے بال ترک کر دیں۔ اس پانی کو سر کی جلد پر خوب لگائیں۔ 1 گھنٹے کے بعد سر کو دھو لیں، اس سے آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں کیونکہ اس سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ باجرے کی روٹی
زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 100 سال تک جوانی برقرار رہے گی۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط رہتے ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ سگریٹ اور نسوار سے پرہیز کریں۔ تمباکو بلڈ پریشر اور شوگر دونوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ گھر کا بنا سادہ کھانا کھائیں۔ بازاری کھانے تیل، نمک اور چینی میں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے گھر کا سادہ کھانا بہتر ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اسپاگول کھایا کریں۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بن جاتے ہیں۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ اگر آپ شوگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ماش کی دال کھا لیں۔ سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو کہ بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کریں۔ صبح نہار منہ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدے اور آنتوں کی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھا لیا کرو، اس سے آپ کی یادداشت تیز ہوگی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چکھ لو، اس سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ شدید کھانسی اور گلے کی خراش دور کرنے کے لیے 1 چمچ شہد، 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خراش ختم ہو جائے گی۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ مسلسل 3 دن استعمال کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں اور کیلے کھائیں، جو پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں اور نمک کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔ روزانہ ورزش کریں، کم از کم 10 منٹ تیز چہل قدمی یا ہلکی ورزش ضرور کریں۔ سبزیاں زیادہ کھائیں، تازہ سبزیاں جیسے پالک، کھیرا، ٹماٹر اور گاجر کا استعمال بڑھائیں۔ اگر معدے میں گیس، تیزابیت، جلن، سینے کا درد، متلی یا کھٹی ڈکاریں آتی ہوں تو چینی، میٹھا سوڈا اور سوکھا دھنیا ملا کر سونف بنا لیں اور دن میں 3 مرتبہ آدھا چمچ کھائیں۔ انشاءاللہ معدے کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے بچا رہتا ہے۔ اگر آپ وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں، دبلے پتلے ہونا چاہتے ہیں تو سونف کا پاؤڈر بنا لیں اور دار چینی کا پاؤڈر بنا کر دونوں کو آپس میں ملا لیں۔ اس میں کلونجی کا پاؤڈر بھی ملا لیجئے۔ صبح شام آدھا چمچ گرم پانی کے ہمراہ استعمال کریں، وزن تیزی کے ساتھ کم ہوگا۔ پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھائے، اس سے ان کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے عرق گلاب آنکھوں کے اندر چھینٹے ماریں، آنکھوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ آپ بھلے اپنی زندگی سے خوش نہ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ جسم میں طاقت چاہتے ہو تو سبزیاں کھاؤ۔ چھہارے کھا لینے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ بیسن کی روٹی کھائیں، چکی کا آٹا استعمال کریں، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دانت پیلے ہوں یا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگائیں۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہو تو یہ اچھی صحت کے ہونے کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لو، نیند جلدی آ جائے گی۔
دانت ٹوٹ جائے تو مسوڑے پر ٹھنڈا شہد لگا کر چھوڑ دو، کچھ دنوں کے بعد نیا دانت نکل آئے گا۔ مرچ جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی، سانس کی تکلیف کو دور کرتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ شوگر کے مریض کھیرے کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے زیادہ پانی پیا کریں۔ جوڑ اور گھٹنے بھی مضبوط ہو جائیں گے، اس سے قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سیری پائے دماغی طاقت کا خزانہ ہے۔ سانس کی تکلیف یا الرجی ہو تو ادرک والی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہیں۔ یہ چیزیں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری عمر کم ہونے لگی ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ شکر، شہد اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگے تو آپ اندرونی طور پر ختم ہو رہے ہیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ آج کل زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ جامن کی لکڑی گھر میں جلا دیں، اس سے کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ مالٹا وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ جسم کا درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا لے کر ثابت نگل جاؤ، جسم کا درد فوراً غائب ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط رہیں گے، چہرے پر دانے بھی نہیں بنیں گے۔ نیم کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ جو آدمی پاؤں پر تیل لگا کر مالش کر کے سوتا ہے بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ بکرے کی چربی پالک میں پکا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ پالک ضرور استعمال کرو، لیکن جن کے سر میں درد رہتا ہے، سر میں بھاری پن ہو تو پالک کا استعمال نہ کریں۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ زیادہ دوائیاں بدن کو کمزور کر دیتی ہیں۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونوں میں لگا دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں کہ اس کو مثانے اور معدے کی کمزوری کی علامت ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ معدے میں جلن یا تیزابیت ہو تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر نشانات ہیں تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر رگڑنے سے کالے نشانات دور ہو جائیں گے۔ دانتوں کا کھٹاپن دور کرنے کے لیے بادام کھائیں۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھایا کریں۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ چہرے کو دھو لیں، جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ناظرین، بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور کمزور ہیں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 دفعہ لگا کر 1 گھنٹے کے بعد سر کو دھو لیں۔ چند ہفتوں میں ہی آپ کو من چاہا رزلٹ مل جائے گا۔ اگر گھر میں کوئی دمہ کا مریض ہو تو زیتون کے تیل سے دیا جلا کر کمرے کے اندر رکھ دو
اور مریض کو اس کمرے میں لیٹا دو۔ اس سے مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا علاج: بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دیر تک استعمال کرنا چاہیے۔ موٹی عورتوں کا 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ اس کے لیے دہی میں 2 سے 3 چٹکی زیرے کی ملا کر استعمال کریں۔ بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔